اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالی کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ جنت کی ایک ایسی خاص اور حسین و جمیل سواری جس کی رفتار بجلی سے بھی کہیں زیادہ تیز تھی، اس خاص سواری کو اللہ تبارک و تعالی نے کائنات کے سب سے خاص اور محبوب ترین ذات کے لیے تخلیق فرمایا۔ پیارے دوستو، اس خاص سواری کا نام براق ہے۔ اس خاص سواری کو کائنات کے سب سے خاص سفر کے لیے استعمال کیا گیا۔ وہ خاص سفر ہے اللہ تبارک و تعالی اور اللہ تبارک و تعالی کے خاص رسول کی ملاقات تھی۔ پیارے دوستو، نبوت کے 11ویں سال ہجرت سے 2 سال پہلے 27 رجب المرجب پیر کے سہانے اور نور بڑی رات تھی، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز عشاء ادا کرنے کے بعد اپنے چچا زاد بہن حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر آرام فرما رہے تھے۔ یہ وہ خوش نصیب اور سہانی رات تھی جس رات کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملنے کا ارادہ فرمایا۔ چنانچہ اس رات تمام آسمانوں کو سجایا گیا۔ اس رات اللہ تبارک و تعالی نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم فرمایا کہ جنت میں جاؤ اور وہاں سے ایک براق لو اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے آؤ۔ چنانچہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ تبارک و تعالی کا حکم پاتے ہی جنت میں داخل ہوئے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دیکھا کہ جنت کے اندر 40,000 خوبصورت براق کھڑے ہوئے ہیں۔ ان میں سے ہر ایک کا حسن ایک دوسرے سے بڑھ کر تھا۔ اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ایک براق کو دیکھا جو سب سے الگ تھا، اور وہ ذرا طاقتور رو رہا تھا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پوچھا کہ اے براق، تو کس وجہ سے رو رہا ہے؟ تو اس براق نے عرض کی کہ جب میں نے اللہ تبارک و تعالی کے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام سنا ہی تب میں ان کے عشق میں رو رہا ہوں۔ میری ملاقات ان سے کب ہوگی؟ چنانچہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جب اس براق کا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عشق دیکھا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس براق کو اپنے ساتھ لیا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، جنت سے روانہ ہو گئے۔ ادھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے کمرے میں آرام فرما رہے تھے کہ چنانچہ اس کمرے کی چھت کھلی اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نیچے تشریف لائے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر سے مسجد حرام میں لا کر حتئی میں کعبہ میں لٹا دیا۔ ابھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حتیم کعبہ میں کروٹ کے بل لیٹے ہوئے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طرح نیند کی حالت میں تھے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک بار پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ اس بار حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینے انور کو ہنسلی کی ہڈی سے لے کر نیچے تک سینے کو چاک لیا اور قلب اطہر کو باہر نکال لیا۔ اس کے بعد ایمان و حکمت سے بھرا ہوا سونے کا ایک نشت یعنی تھال لایا گیا، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر کو آب زمزم سے غسل دیا، اور پھر قلب اطہر کو ایمان و حکمت سے بھر کر واپس اسی جگہ رکھ دیا گیا۔ اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اس خاص سواری کو پیش کیا گیا جو جنت سے صرف حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لیے لائی گئی تھی، جس کو براق کہا جاتا ہے۔ یہ جانور گدھے سے بڑا اور خچر سے چھوٹا تھا، اور اس جانور کا رنگ نہایت ہی سفید تھا۔
یہ براق حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں اس حال میں حاضر کیا گیا کہ اس پر زین کسی ہوئی تھی اور لگام لگی ہوئی تھی۔ پیارے دوستو، اس کی رفتار کا عالم یہ تھا کہ جہاں پر نظر پڑتی وہاں پر یہ اپنا قدم رکھتا۔ جب یہ براق بلندی پر چڑھتا تو اس کے ہاتھ چھوٹے اور پاؤں لمبے ہو جاتے، اور جب یہ براق نیچے کی طرف اترتا اس کے ہاتھ لمبے اور پاؤں چھوٹے ہو جاتے تھے، جس کی وجہ سے دونوں صورتوں میں اس کی پیٹھ برابر رہتی اور اس پر سوار کرنے والے کو کسی قسم کی مشقت کا سامنا نہ کرنا پڑتا۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جب اس براق پر سوار ہونے کا ارادہ فرمایا تو اس کے قریب تشریف لائے تو اس براق نے خوشی کے مارے اچھلنا کودنا شروع کر دیا۔ یہ دیکھ کر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنا ہاتھ اس کی گردن کے بالوں پر پھیرا اور فرمایا کہ اے براق، تجھے حیا نہیں آتی؟ خدائے ذوالجلال کی قسم، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ عزت و کرامت والی کوئی ہستی تجھ پر سوار نہیں ہوئی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی یہ بات سن کر براق حیا کے مارے سینے پیسنے ہو گیا اور اچھل کود ختم کر دی اور پرسکون ہو گیا۔ پھر حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس براق پر سوار ہوئے اور بیت المقدس کی طرف روانہ ہو گئے۔ پیارے دوستو، اس نورانی سفر کے دوران حضرت جبرائیل علیہ السلام جو کہ فرشتوں کے سردار ہیں، وہ بھی حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ تھے۔ یہ براق بیت المقدس میں پہنچا اور وہاں پر حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے تمام نبیوں کی کرامت کرائی، اور پھر اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے آسمانوں کا سفر طے کیا، اور ہر آسمان پر حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مختلف انبیاء کرام سے ملاقات کی، اور پھر حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں پہنچے، اور اللہ تبارک و تعالی کی ذات سے ہم کلامی کا شرف حاصل ہوا، اور اللہ تبارک و تعالی نے اس مقدس رات کے اندر حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو 50 نمازوں کا تحفہ عطا فرمایا، جو کہ بعد میں کم ہو کر 5 رہ گئے۔ پیارے دوستو، اس طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات نے شب معراج کی رات یہ سفر طے کیا، اور اللہ تبارک و تعالی کی ذات سے ملاقات کا شرف حاصل ہوا۔ انہوں نے پہلے 50 نمازوں کا تحفہ قبول کیا، پھر انہوں نے کم کروایا اور 5 ہو گئی۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پاکیزہ سنتیں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کی محبت کے اندر جینا مرنا نصیب فرمائے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔